من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آج سے انشاءاللہ یہ کوشش کی جائے گی کہ ہماری تقریر 45 سے 50 منٹ سے زیادہ نہ ہونے پائے. کل رات مومنین کرام کے صبر کا زیادہ بڑا امتحان لے لیا گیا، جس کا اندازہ مجھے اپنی حالت سے بھی ہوا اور سننے والوں کی حالت سے بھی. اور یہ غلطی دوبارہ اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر کہ اس رمضان میں ابھی 2 شب جمعہ اور باقی ہیں، لیکن آخری شب جمعہ شاید میں تقریر نہ کر سکوں، اور بعد والی جو شب جمعہ اب آ رہی ہے اس میں یہاں کی تقریر کے فوراً بعد مجھے ایک اور جگہ تقریر کرنے جانا ہے. لوگ اتنا ڈر گئے ہیں کہ مجھے 2-3 دفعہ اس چیز کی وضاحت کرنا پڑے گی آئندہ جمعرات سے پہلے. فی الحال ہمارا موضوع جو میرے اندازے کے مطابق کل مکمل ہو جانا چاہیے، وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس سال ہماری قوم نے یہ عظیم ترین سانحہ اور حادثہ برداشت کیا. ایک ایسا عظیم مرجع اس دنیا سے رخصت ہوا کہ جس کی زندگی میں اس کے حالات اور عظمت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا. تو ایک موضوع بن گیا. بعض صاحبان ایمان کو اس میں دلچسپی بھی محسوس ہوئی، لیکن دلچسپی ہوتی یا نہ ہوتی، میں خود بھی اتنا زیادہ ممنون احسان ہوں اس مرحوم مرجع کا کہ مجھے تو ان کا حق ادا کرنا ہی تھا. آغائے خوئی کی زندگی کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو بھی ایک خاص عنوان کے تحت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس طرح سے گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں جس طرح عشرہ محرم ایک عام عنوان ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو خاص عنوان دیا جاتا ہے. تو ویسے عنوان ہمارا بنا آغائے خوئی، لیکن آغائے خوئی کی روزانہ کی زندگی، آغائے خوئی کا علم فقہ، آغائے خوئی کی زندگی میں خواب، اس طرح کے جو عنوانات چل رہے ہیں. آج کی گفتگو کا عنوان آغائے خوئی ہیں، لیکن اس میں اسلام کے ایک اور اہم مسئلے کو واضح کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصومین کو چھوڑ کر باقی اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں وہ سب تقریباً یکساں اور برابر ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پہ پیدا ہو رہا، ہر پیدا ہونے والا غیر معصوم کے گھر میں پیدا ہو رہا. ہمارے گھر میں آسمان کے نوری فرشتے نازل نہیں ہوتے. اللہ بھی کسی ایک گھر کو زیادہ اور دوسرے گھر کو کم عطا نہیں کرتا. تقریباً سارے پیدا ہونے والے بچوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا. اب بعض اوقات جسمانی فرق جس طرح پڑ سکتا کہ اگر کسی بچے کی ماں نے دوران حمل، وہ جو پیگننسی کا پیریڈ ہے، اپنی صحت کا خیال رکھا، آنے والے بچے کا خیال رکھا، اور اس 9 مہینے میں ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ بچہ پیدائش کے بعد نسبتاً صحت مند نظر آتا. اور اگر کوئی ماں اس بنیادی ذمہ داری سے غافل ہو گئی، توجہ نہ دی اس نے کہ دوران حمل میرے ایک ایک عمل کا جسمانی نقصان میری اولاد کو پہنچے گا، ابھی وہ روحانی اور اسلامی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں،
کہ حتیٰ یہ کہ جو دوائیوں کی چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر حمل ہے تو پھر اس کے لیے پہلے ڈاکٹر سے پوچھی. لاپرواہی سے زندگی گزارتی رہی تو بچہ جسمانی اعتبار سے ذرا کمزور یا ناقص پیدا ہوتا. تو اس طرح کا فیکٹر آ تو جاتا ہے انسان کی زندگی میں. لیکن اسی کو ہم اپنا موضوع بناتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ جب آغا خوئی گھرانے کے اس صاحب علم کے خاندان میں پیدا ہوئے جن کا نام حجت الاسلام سید علی اکبر الموسوی الخوئی تھا، تو کیا کسی خاص چیز نے آغا خوئی کو اس منزل تک پہنچنے میں مدد دی، یا پروردگار عالم نے شروع سے ہی مقدر میں یہ لکھ دیا تھا کہ اس بچے کو ہمیں یہ مرجع بنانا، یا اس میں کوئی دخل ان کے گھرانے اور آغا خوئی کی اپنی ذات کا؟ ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں اور بے شمار کہ جس میں مراجع نے یہ بتایا کہ ان کی تشکیل میں ان کی ماں کا یا ان کی بہن کا یا ان کی شریک حیات کا کتنا دخل ہے. یہ خود اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع. تاریخ غیبت کبریٰ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو چاہے ہمارے سامنے سید مرتضیٰ کا بچپنا ہو اور ماں کا کنٹریبیوشن، چاہے شیخ توسی کے حالات ہوں، چاہے خود علامہ ہلی ہوں کہ جن کے بارے میں تو یہ کہا جاتا کہ وہ اجتہاد کی گود میں کھیلے، اجتہاد کی گود میں پلے، اجتہاد کی ہوا میں سانس لی، اجتہاد انہوں نے کھایا، اجتہاد انہوں نے پیا. اس لیے کہ ایک وقت میں 17 مجتہد اس گھر میں جمع ہو چکے تھے. اس گود سے اس گود میں بچہ جائے تو ایک مجتہد سے دوسرے مجتہد کی گود میں جا رہا، اور 17 مجتہد مردوں کے نہیں بلکہ گھر کی خواتین کو شامل کرتے ہوئے. تو وہ تو ایک ماحول ہی کچھ اور تھا کہ ماں کی گود سے بہن کے پاس گیا تو پتا چلا ایک مجتہدہ سے دوسری مجتہدہ کے پاس، اور بہن کی گود سے ماموں نے اٹھا لیا تو پتا چلا کہ ایک مجتہدہ سے دوسرے مجتہد کے پاس. تو یہ علامہ ہلی کے بعد شہیدین کا واقعہ آتا ہے ہمارے سامنے، علامہ مجلسی آتے ہیں، یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں امام خمینی شہید بختر صدر اور خود آغا خوئی کا وہ واقعہ کہ 3 دعائیں مانگتے رہے تھے، وہ اتنی دفعہ آپ نے سن لیا کہ اب میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک تو یہ مسئلہ ہوتا خاندان کا بیک گراؤنڈ، بڑوں کی تربیت، جو تربیت اولاد کے عنوان سے واقعات میں مجلسوں میں بیان کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آغا خوئی کو آغا خوئی بنانے میں، امام خمینی کو امام خمینی بنانے میں، علامہ مجلسی کو مجلسی بنانے میں، شیخ توسی کو شیخ توسی بنانے میں کیا کن چیزوں کا حصہ ہوتا؟ تو 2 بہت نمایاں چیزیں. ایک چونکہ مجالس کا عنوان بنتی رہتی یعنی بڑوں خصوصاً والدین کی تربیت. اس کے علاوہ ایک دوسری چیز بھی ہوتی، والدین کی تربیت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی. تربیت اولاد میں اکثر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ 4-5 چیزیں اولاد پہ اثر انداز ہوتی ہیں، خالی والدین نہیں. والدین اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں. اس کے بعد ماحول، ایک عمر کے بعد بچے کو گھر میں آپ رکھ ہی نہیں سکتے، وہ گھر سے باہر نکلے گا. اور یہ گھر کے باہر کا ماحول کبھی کبھار والدین کی تربیت کو صاف کر دیتا، مٹا دیتا، دھو دیتا. اس کی اپنی ایک اہمیت. غذا، تربیت کتنی ہی اچھی ہو، غذا کی خرابی تربیت کے اثر کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے، ختم کر دیتی. اسی طرح سے 2 چیزیں اور بھی بتائی جاتی تو، اور ہر چیز کا اپنا ایک مقام. والدین ایک حد تک کام آئیں گے، ماحول ایک حد تک کام آئے گا. اس میں ایک انتہائی اہم اصول جو اسلام نے بتایا وہ ہے استاد. اور آج کا ہمارا موضوع ہی یہ، آغا خوئی، ان کے حوالے سے ان کے اساتذہ، اس کے حوالے سے اسلام میں استاد کی کے احترام کی اہمیت. بہت عام سا موضوع ہے لیکن بہت اہم موضوع ہے. اس لیے کہ بات میں شروع کروں جو ہمارا موضوع چل رہا، چاہے اس کے بعد ہم آغا خوئی کا ذکر نہ کر سکیں. کہ کسی نے ایک مرتبہ آغا خوئی سے خود یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس عظیم منزل پہ جو پہنچ چکے ہیں، اور اس عظیم منزل کا مطلب وہی پرانے واقعات کہ مثلا امام کا آ کے مبارکباد دینا، خواب کے عالم میں وہ مکاشفات، لوگ آغا خوئی کے بارے میں خواب دیکھنا، یہ 7 یا 6 واقعات جو بیان ہوئے، صرف یہی نہیں، ایک کثیر تعداد میں اس کے علاوہ بھی واقعات. تو لوگ آ کے سوال کرتے کہ آخر آپ اس مقام پر کیسے پہنچے. ہر آدمی کے دل میں تجسس ہوتا کہ وہ دوسروں کے واقعات سے ہدایت اور عبرت لے کے خود اپنے آپ کو ترقی دے.
تاریخ پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ پھر جن قوموں نے ترقی کی ہے ہم ان کی اچھائیاں لے، جو زوال پذیر ہو گئے ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں، مگر فرعون و موسیٰ کا، ابراہیم و نمرود کا، یعقوب و یوسف کا بار بار ذکر کر رہا، صرف اس لیے کہ اس میں جو اچھائیاں ہیں وہ تم کو لینا ہے، جو برائیاں ہیں اس سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ اسلام میں کوئی بری چیز نہیں سمجھی گئی۔ اپنے بزرگوں سے یہ سوال کرنا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے، اور اس سوال کا جواب بعض اوقات لوگوں کو بہت مایوس کر دیتا ہے، بعض اوقات لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا کہ جو روحانی اعتبار سے اتنی ترقی کرتا وہ کوئی خاص وظیفہ پڑھتا ہوگا، کوئی خاص چلہ کھینچتا ہوگا، اس کے پاس کوئی خصوصی عمل ایسا ہوگا کہ جو ہم میں سے کسی کو نہیں ملا۔ اور یہی وجہ کہ جب جواب میں مثلا ہم جیسے لوگوں سے بھی کبھی کبھار یہ سوال ہو جاتا کہ جی حافظہ بہت طاقتور ہے، یہ بتائیے کہ اتنی ساری باتیں آپ کو کیسے یاد رہتی۔ مجھے پتا کہ کم از کم یہی ایک چیز ایسی کہ جس کے اندر میں انتہا یعنی جو بلو زیرو پر چل رہا ہوں وہ حافظے کا مسئلہ مجھے معلوم، لیکن خیر اگر کہا جائے کہ یہ حافظہ اس کے لیے جتنا آپ الحمد کا سورہ پڑھیں گے اتنا مناسب ہے۔ ایک مرتبہ چہرے اتر جاتے ہیں، لوگ دل میں کہتے ہیں کہ نہیں ڈنڈی مار گئے، کوئی جو خاص عمل ہوگا جس سے یہ حافظہ طاقتور ہوتا وہ نہیں بتانا چاہتے، تو ہم کو ایسی ویسی باتوں پہ ٹرخا دیا گیا۔ قرآن کی آیتوں کے بارے میں اس قسم کے جملے توہین میں آتے ہیں، لیکن میں یہ جو ہیں زبان پہ یا جو ذہنوں میں ہے وہ بارہا، کیونکہ خیال یہ ہوتا کہ اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت اور گفٹ دی تو ایسا کوئی خاص الخاص عمل وہ کرتا ہوگا جو نہ کسی کتاب میں لکھا ہے نہ کسی حدیث کے اندر پایا جاتا۔ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کسی قبرستان میں یا دریا کے کنارے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یا درخت سے الٹا لٹک کر کوئی خاص دعا پڑھی ہوگی تو اس منزل پر پہنچے، جبکہ وہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں بکھری ہوئی، لیکن اتنا زیادہ ہم اس کو پڑھ چکے۔ اب جیسے دعا قبول ہونے کے لیے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس سے بہتر اور کون سی آیت ہو سکتی؟ حدیثوں کو چھوڑ کر خالی آیت کو پڑھنے سے انسان کا دل پکار اٹھتا۔ اور ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ 1,20,000 مرتبہ جو اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کا ناممکن کام ممکن ہو جاتا۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس سے انسان کا چھوٹا سا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، لوگوں نے یہ آیت ہی پڑھنا چھوڑ دی۔ بات اس کا اثر وہی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی چیز بہت عام ہو جائے آدمی اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور جس چیز کو اہمیت نہ دی جائے اس کا اثر خود بخود ختم ہو کے رہ جاتا۔ آغا خوئی سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ وہ والدین اور خاندانی پس منظر کو چھوڑیں، کیوں اس کو کیوں چھوڑیں، یہ بھی ایک مسئلہ۔ تو یہ وجہ یہ کہ اگر کسی اولاد کی ترقی کا دار و مدار صرف ان کے والدین اور تربیت پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے برے والدین ملے ہیں اب تو ناممکن ہے اس کے لیے کوئی ترقی کرنا۔ آدمی سب چیزیں بدل سکتا ہے لیکن والدین کو تو بدلنے کے اختیار نہیں رکھتا۔ اگر کسی کا وہ بچپنے کا ابتدائی 4-5 سال کا زمانہ گزر گیا غلط تربیت کی وجہ سے، تو بس اس کا مطلب اب ناممکن ہو گیا اپنے آپ کو ترقی دینا، ایسا تو نہیں۔ اسی لیے مایوسی انسان میں پیدا نہ ہونے پائے، اللہ نے ہر چیز کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا کہ اگر کہیں ایک جگہ گڑبڑ بھی ہو جائے تب بھی مرتے دم تک تم کنٹرول کر سکتے ہو اپنی خرابی کو۔ جس کے والدین صحیح نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو بگڑنا ہی بگڑنا۔ اگر اسلام کہتا کہ اولاد کے صحیح اور غلط ہونے کا 100% دار و مدار والدین پر 100%، تو پھر تو بات ختم ہو۔ ہمارے والدین مثلا والدین کہا کرتے ہیں کہ جی اولاد نالائق، لیکن کبھی اولاد کہتی ہے کہ ہمیں نالائق والدین مل گئے، اب ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں رہا، تو گویا 100% ہماری جنت جہنم ان پر ہے، تو اب ہم اپنے آپ کو بدل ہی نہیں سکتے، ایسا تو نہیں۔ اسی لیے اسلام نے کہا والدین کا ایک حصہ، تربیت کا ایک حصہ، غذا کا ایک حصہ، ان میں سے کسی میں بھی خرابی ہو تو ذرا معاملہ تمہارے لیے مشکل تو ہو جائے گا، مگر بہرحال پھر بھی اپنے آپ کو بدل سکتے ہو۔ اسی لیے ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتے بھی ہم نے دیکھے، اور شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہوتے بھی ہم نے دیکھے۔ تو اب آغا خوئی سے پوچھا جا رہا کہ آپ کا اتنا علم، میں کتنی ہی کوشش کروں عام مجمع کو یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ آغا خوئی کا علم کیا، یہ صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، یہ ہم جیسے دینی طالب علم جو خود ان کتابوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
جس پر آغا خوئی کو وہ عبور حاصل تھا کہ پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعاً یہ علم کا کتنا بڑا پہاڑ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی درس خارج اگر بہترین دیتے تھے تو تاریخ تشیع میں ہمیشہ درس خارج دیا گیا، وہ جو خاص راز ہوگا، وہ جو سر ہوگا، وہ ہم اور سوائے انہی طالب علموں کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو بس میرے انہی جملوں پہ اکتفا کی کہ آخر آپ اتنے بلند مقام پہ کیسے پہنچے؟ تو آغا خوئی نے اس کے اندر صرف 2 جملے ارشاد فرمائے تھے۔ وہ جو آغا خوئی کا حوضے پہ کنٹرول جب ہو گیا اور معجزے کے طریقے سے کنٹرول، حوضہ عام طور پر بزرگ علماء کے کنٹرول میں ہوتا، لیکن ایک 30-35 سال کا طالب علم ایک دم نکل کے آئے اور ایک سے ایک بڑے مرجع حوضے میں موجود، ان سب کے ہوتے ہوئے حوضہ اس کے اوپر منحصر ہو چکا۔ آغا حکیم بھی ہیں، آغا عبدالہادی شیرازی بھی ہیں، حتیٰ یہ کہ کسی حد تک آغا اصفہانی کا زمانہ بھی پایا، آغا بروجردی کا زمانہ بھی پایا، اور سارے ایسے مراجع کے جن کے علم کی قسم کھائی، مگر حوضہ ان سب کے ہاتھ سے نکل کے آغا خوئی کے ہاتھ میں آ چکا۔ یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے مراجع وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے آغا خوئی کے پاس پڑھے، خود نہیں پڑھا رہے۔ ایک واقعاً ایک منزل ہوتی ہے انسان کے علم، جبکہ عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حوضے کے سٹینڈرڈ سے کچھ نہیں۔ تو پوچھا گیا کہ آپ اس منزل تک کیسے پہنچے؟ آغا خوئی نے اس کے مختلف جواب دیے، چنانچہ اس موقع پر جو جواب تھا وہ ہماری آج کی تقریر کا عنوان بنا۔ کہا کہ مجھے اس منزل تک پہنچانے میں والدین کا مسئلہ اپنی جگہ، میرے اساتذہ کا سب سے بڑا ہاتھ، اور میں نے بھی، یہ آغا خوئی کا جملہ تھا، میں نے بھی اساتذہ کی جوتیوں کو سیدھا کر کے اس علم کو حاصل کیا۔ اب ایک وقت اس میں 2 باتیں آ رہی ہیں۔ اچھے استاد کا انتخاب بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام کے اندر، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر آپ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ منبر پہ جا کے یہ موضوع چھیڑ دیتے ہیں کہ اسکول ہمارے اپنے ہونے چاہیے، اور شاید اس میں بھی ایک تقریر آ جائے، آج تو نہیں، کل یا پرسوں۔ وہ وجہ یہی ہے کہ چاہے آپ اس کو انگلش پڑھا رہے ہوں، چاہے آپ اس کو حساب پڑھا رہے ہیں، خود استاد کے اپنے اثرات بہت زیادہ ہوتے۔ چنانچہ ہمارے سامنے جو بہت ہی واضح مثال آتی ہے وہ یزید کے اپنے بیٹے کی آتی۔ اب یزید کا جو بیٹا، تربیت اولاد کی ساری خراب چیزیں اس کو ملی، ماں اس کی ایسی ہی، باپ تو اس کا خیر، سبحان اللہ، باپ بھی اس کا ایسا، ماحول کیا ہوگا؟ یزید کے محل میں کیا ماحول آپ توقع کرتے ہیں؟ غذا کیا ہوگی؟ یزید کے محل میں کون سے حلال و حرام کا خیال رکھا جاتا ہو؟ ساری چیزیں جمع ہو گئی کہ یزید کے بیٹے کو تو دنیا کا بدترین انسان بننا چاہیے، اور وہی وہ ہے کہ جو اس زمانے کو دیکھتے ہوئے بہترین انسان ثابت ہو رہا کہ اپنے باپ کی وہ برائی کرے، اپنے دادا پر وہ اعتراض کرے، دولت حکومت کو وہ ٹھکرا دے۔ یہ تو وہ امتحان ہے جو مومن بھی نہیں دے سکتا، جو ہر وقت امام کے نام پہ سینہ پیٹتا لیکن خمس دینے کو تیار نہیں، حلال و حرام کا خیال کرنے کو تیار نہیں، 2 پیسے چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اس کو حکومت مل چکی، اور ایسی حکومت کے خاندان ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تمہیں حکمران بننا۔ دیکھیں بادشاہوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا کہ گھر کے جوڑ توڑ بہت ہوتے، کچھ لوگوں نے اس لیے بھی تخت حکومت کو ٹھکرا دیا کہ وہ خاندان کی مخالفت کا سامنا نہیں کر سکتے، گھر والے ہی پیٹ سے خنجر گھونپتے ہیں۔ یہاں تو بالکل الٹا مسئلہ، اس وقت کے حالات میں پورے خاندان کی ناک و عزت کا مسئلہ بن گیا تھا کہ یزید کو برحق ثابت کرنا ہے تو اس کا بیٹا اپنے باپ کے تخت کو سنبھالے، اور وہ علی اعلان۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ بعض اوقات ہم خاندان کے کسی گناہ کو دیکھتے ہیں، گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے، مگر اتنی زبان ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ کہہ دیں ہمارے گھر میں غلط ہو رہا، کوئی بہانہ بنا کر گناہ سے ہٹ جاتے، خود وہاں موجود نہیں ہوتے، وہاں سے نکل جاتے، مگر اتنی طاقت ہم میں نہیں ایک عام سے گھرانے میں۔ اور یزید کا بیٹا علل اعلان اس دربار میں جو فقط اس کی بیعت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور لوگ جمع ہوئے تھے، وہاں پہ اعلان کر رہا کہ کیسی حکومت، کیسا تخت۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اتنا دنیا سے بیزار اور پرہیزگار انسان ہوں کہ مجھے دولت اور حکومت نہیں چاہیے، یہ بھی کہہ دیتا تو ہم کہتے اس کا مزاج اور نیچر کچھ اور نہیں۔ وہ یہ کہتا کہ جس تخت کی بنیاد حرام پہ رکھی گئی اور جس حکومت کی اساس خون حسین کے اوپر، اس حکومت کو قبول کر کے قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دوں گا۔ تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے حکومت پسند نہیں، کہہ رہا ہے حرام طریقے سے حکومت آ رہی ہے اس لیے پسند نہیں۔ جیسا میں نے کہا مومن کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اتنا بڑا امتحان مومن دینے کے قابل نہیں ہوتا کہ اللہ اور امام کی خاطر وہ اپنے چلتے ہوئے بزنس کو چھوڑ دے۔ بینک کی نوکری حرام ہے، اس مسئلے پر اتنے فتوے آ چکے کہ کم از کم ایک 50% بھی دینی معلومات رکھنے والے کو فتوے میں کوئی شک نہیں
اب مسئلہ صرف اپنی مجبوریوں کو لوگ انسان بناتے ہیں، یہ مجبوری ہے، وہ ایکسکیوز ہے، مسئلہ حرج ہے، گزارا نہیں ہے، تنخواہ نہیں، وہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ان عذر کو قبول کر، لیکن مسئلہ یہ چھوٹی سی نوکری ہم سے نہیں چھوڑی جا رہی اور وہ تخت کے اوپر ٹھوکر مار کے باہر چلا جا رہا. بہت سی چیزیں ایسی کہ ہم گناہگار نہیں، مگر پھر بھی جس نے بڑی قربانی دی ہے اللہ کے، اس کا مقام تو بلند ہوگا. یہ کیسے حاصل ہو؟ باپ کی وجہ سے تو یزید کا بیٹا تو کبھی حرکت نہ کر، غذا کی وجہ سے اس کی غذا شروع سے آخر تک حرام، ماحول کی وجہ سے اس کا ماحول غنا و زنا و شاہی محل. پھر کیا چیز؟ استاد. اسے استاد اتنا بہترین مل گیا کہ اس نے سارے اثرات کو دھو دیا. والدین کا جو اثر جو فطرت میں آتا، جو انسان کے کنٹرول میں نہیں، آج کل کی سائنس کے اعتبار سے جو جینز کے اندر منتقل ہوتا، استاد نے ان اثرات کو بھی دھو دیا، غذا کے اثرات کو بھی دھو دیا، ماحول کے اثرات کو بھی دھو دیا. تو چاہے استاد کسی بھی مقصد کے لیے رکھا جائے، دین نہیں سکھانا، دنیا سکھانا، اولاد پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو آغا خوئی یہ فرما رہے ہیں کہ پہلا بڑا مسئلہ یہی آغا خوئی کا کہ میرے اساتذہ نے مجھ پر پوری محبت اور شفقت نچھاور کی اور اپنی طرف سے کہا کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا ان کی جوتیوں کو سیدھا کیا. یہ اسلام میں ایک مسئلہ بنتا ہے، احترام استاد. یہ ایک عنوان ہے اسلام کے اندر، یہ ایک موضوع ہے اسلام کے مستحبات میں ایک اہم ترین مستحب کہ جو تمہیں ایک حرف بھی سکھاتا وہ گویا تمہارا آقا بن جاتا ہے اور تم اس کے غلام ہو جاتے ہو، چاہے وہ تمہیں کہیں بیچھی کیوں نہ ڈالے. یہ محاورتاً عربی کا محاورہ، مولا کا مشہور فرمان، اگرچہ اس کا زیادہ تعلق تو آخرت کے اور اسلامی علوم سے ہے، مگر بعض دنیاوی علوم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں بطور واجب کفائی. کچھ دنیاوی چیزیں ہیں کہ جو دین کا جز سمجھ لی جاتی، بس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو احترام استاد جو ایک موضوع، اور سب سے پہلا استاد، کائنات کا پہلا استاد خدا اپنی ذات کو قرار دے رہا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم. اس خدا کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو تعلیم دی، علم سکھایا، جو معلم انسان ہے. معلم انسان الرحمن علم القرآن. یعنی استاد کا مقام اتنا بلند کہ اللہ یہ ٹائٹل سب سے پہلے اپنے لیے استعمال کر رہا. اس کائنات کا پہلا معلم، اس کائنات کا پہلا استاد اللہ. اور پیغمبر اسلام کا بھی جہاں تذکرہ قرآن میں کیا تو پیغمبر کے القابات میں ایک لقب یہی دیا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ ایک مسئلہ کہ تلاوت کرنے والے، ویزکیہم، ایک اور مسئلہ کہ نفس کا تزکیہ کرنے والے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دینے والے. معلم، یہ لفظ معلم، استاد، ٹیچر، اللہ پہلے اپنی ذات کو معلم بنا رہا، پھر رسول کی ذات کو معلم بنایا جا رہا اور رسول کے حوالے سے آل رسول کو، اور پھر حکم آتا کہ استاد کا احترام. چنانچہ اگر آپ وہ مختصر سا کتابچہ اٹھا کے دیکھیں، پتہ نہیں اب مارکیٹ میں ہے یا نہیں، رسالۃ الحقوق، جس میں ہمارے چوتھے امام نے 52 حق بتائے ہیں جو ایک مومن کو ادا کرنا. اس میں ایک استاد کے حق کے عنوان سے بھی بحث. یہ آج کل کے ماحول اور معاشرے میں ایک انتہائی اہم مسئلہ. اور پھر خصوصیت کے ساتھ دینی تعلیم کے اساتذہ. ہمارے پاس ہماری تاریخ، اہم شخصیتیں اس لیے پامال ہو کے رہ گئے کہ ان کے پاس صلاحیت تھی، والدین نے تربیت بہترین کی تھی، غذا اور ماحول بہترین دیا، احترام استاد نہ رکھ سکے. اب جو تقریر میں کر رہا ہوں یہ کچھ غیبت کے دائرے میں نہ آ جائے، مگر چونکہ یہ ان مقامات میں سے ایک جہاں کسی محترم شخصیت کی برائی کی جا رہی تو ان کی مذمت کے لیے نہیں، لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس لیے اس کو شرن غیبت نہیں کہا جائے گا. ابن ادریس حلی صاحب السرائر، محمد ابن احمد ابن ادریس حلی، یہ ان کا پورا سلسلہ نسب. خود نام محمد، والد کا نام احمد، دادا کا نام ادریس، مگر یہ تاریخ شیعت میں ابن ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے. ان کے بارے میں زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. بعض علماء نے ذرا اندازہ لگایا کہ شاید 55 سال. ہمارے دینی تعلیم کے اعتبار سے 55 سال یہ تو وہ منزل ہے کہ جہاں سمجھیے کہ اجتہاد کی ڈگری کسی کو ملتی. 55 سال ہمارے ہاں نوجوان عمر کہی جاتی، لیکن زیادہ مشہور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 35 سال کی عمر میں انتقال کیا انہوں نے. کون ہے یہ شخصیت؟ یہ تاریخ تشیع سنیے اسی حوالے سے. یہ ابن ادریس حلی وہ شخصیت جنہوں نے آ کر اس سحر اور جادو کو توڑا تھا جو شیخ توسی کی وجہ سے 80 سال تک شیعت پہ قائم رہا تھا.
شیخ طوسی کا واقعہ شاید پرسوں ہی گزرا کہ جب شیخ طوسی کی کتاب النہایہ کو مولا کائنات نے یہ فضیلت اور اہمیت دی تھی، اور وہ جو ان شخصیتوں نے جو 5 آدمیوں نے ایک ہی جیسا خواب دیکھا تھا، اور وہ چونکہ مخلص لوگ تھے تو انہوں نے خواب کو پھیلایا، اور عام لوگوں کے لیے اس سے زیادہ اثر والی بات کیا بنی کہ جو شیخ کے بدترین دشمن تھے آج وہی شیخ کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس بات کا زیادہ اثر ہوتا جو کل تک مخالف انسان اور آج کہے کہ نہیں میں غلطی مانتا ہوں یہ آدمی صحیح ہے، مولا تصدیق کر رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ کی وہ اہمیت ہو گئی کہ 80 سال تک شیخ کے بعد کسی نے فتویٰ نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے ہماری فقہی کتابوں میں ایک مسئلہ ڈالنا پڑا، اگرچہ اس کے بعد یہ مسئلہ ریپیٹ تو نہیں ہوا، لیکن یہ مسئلہ آ گیا کہ اگر کبھی سیم صورتحال ہو جائے، یعنی کوئی زندہ مجتہد رہی نہ یا کوئی زندہ مجتہد فتویٰ دینے کو تیار نہ ہو، تو پھر اب کیا کریں؟ یعنی جتنے مجتہدین تھے ان کا انتقال ہو گیا، باقی نئی جنریشن جو آنا چاہیے تھی اجتہاد ختم ہو گیا، توجہ نہیں دی کسی نے، یا زندہ مجتہد ہیں فتویٰ دینے کو تیار نہیں، اور چونکہ وہ خود مجتہد ہم اس سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر واجب ہے فتویٰ دیجیے، وہ کہے گا میں اپنا اجتہاد کر رہا ہوں، میرا اجتہاد یہ کہ مجھ پہ فتویٰ دینا واجب نہیں، تو شیعت پھر اس وقت کیا کرے؟ یہ ایک مسئلہ ہماری کتابوں میں آ گیا کہ اگر کبھی زندوں میں کوئی مجتہد ہی نہ تو کیا پھر مردہ مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایک بات یہ آئی، اور پھر اس میں یہ بات آئی کہ اگر مردہ کی تقلید کی اجازت مل جائے گی تو پھر کس مردہ کی اجازت ملے؟ بھئی جب مردہ کا دروازہ کھل گیا کہ تقلید کر سکتے ہیں تو ہم سب سے آخری مردہ کو کیوں لیں؟ پھر علامہ ہلی کو کیوں نہ لیں؟ پھر شیخ طوسی کو کیوں نہ لیں؟ ابھی تو مسئلہ ایک تو وہ آدمی جو کسی مجتہد کی تقلید کر رہا، پھر اس کا مجتہد مر گیا وہ تو اس پر باقی، لیکن جو بچے پیدا ہوں گے ایسے زمانے میں جب کوئی مجتہد نہیں، اس کو آپ کس کی تقلید کروائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ زندہ نہیں ہے تو مردہ کی تقلید کرو، مگر کون مردہ؟ جو سب سے آخری مرا ہوگا؟ کیا دلیل؟ جب مردہ کا مسئلہ ختم ہو گیا تو ہم اس کی تقلید کیوں کریں؟ ہم 100 سال پہلے والے کی کیوں نہ کریں؟ یہ بحث آتی ہے، فی الحال اس بحث کی ضرورت نہیں، لیکن مسئلہ کیوں آ گیا؟ شیخ طوسی کی وجہ سے، کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرضی مسئلہ، شیعت اس پرابلم سے گزر چکی، 80 سال ایسے تھے کہ مجتہدین گزرے، مگر جب ان سے کہا جاتا تھا فتویٰ دیجئے، گھبرا کے کہتے تھے کہ شیخ کے بعد ہم کیسے فتویٰ دے سکتے؟ ہم نے فتویٰ دیا، ہمارے علم نے بتایا کہ فلاں مسئلے میں شیخ غلط، مگر نہیں شیخ غلط نہیں ہو سکتے، کہیں ہم سے غلطی ہو رہی، کوئی حدیث ہم نہیں سمجھ پا رہے، کوئی اصول ہماری عقل سے باہر نکلا جا رہا، یہ کہہ کر 80 سال 3 نسلیں گزر کر کوئی فتویٰ نہیں دے رہا۔ شیخ طوسی کی بیٹی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ خود مجتہدہ تھی، اور ان کی بیٹی یعنی شیخ کی نواسی، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یا مجتہد تھی یا مجتہد بننے کے قریب تھی۔ ان شیخ طوسی کی نواسی کی شادی احمد طوسی سے ہوئی، اور ان سے پھر ہمارے سامنے ابن ادریس آئے جو شیخ کی نواسی کے بیٹے، یعنی شیخ ان کے دادا یا نانا بنے۔ یہ اتنا جینیس انسان کہ 25 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب السرائر لکھی۔ کتاب السرائر کیوں لکھی گئی؟ صرف ایک وجہ سے کہ یہ جو شیعت وہ غلطی کر رہی جو غیروں نے کی، جس کے نتیجے میں شیعت ہلاک ہو جائے گی، کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، رفتہ رفتہ مجتہد پیدا ہونا بند ہو رہے ہیں۔ بھئی شیخ کے بعد مجتہد کی پہلی نسل گزری، مگر جب وہ اپنا اجتہاد کرنے کو تیار نہیں تو یہ تو ایک ہنر ہے، ہاتھ سے نکل جا رہا، اگلے مجتہد اور کمزور ہو گئے، انہوں نے بھی ساری زندگی اجتہاد کیا ہی نہیں۔ اجتہاد کا وہی مسئلہ جو بعض علماء کہتے ہیں معصوم کی حدیث، اور بعض علماء کہتے ہیں شیخ صدوق کا جملہ، العلم حرف اقرار الف، علم جو ہے صرف ایک حرف ہوتا، پھر جتنا اس کو ریپیٹ کیا جائے اس ایک سے 1000 مزید مسئلے نکلتے ہیں۔ جو مولا کی حدیث کہ رسول نے مجھے ایک دروازہ علم کا بتایا اور سے میں نے 1000 دروازے خود کشادہ کیے، اب جب یہ موقع ہی نہ ملے بس کتاب پڑھو اور بیٹھے رہو۔ اجتہاد ختم ہو رہا ہے شیعت میں، اور اجتہاد ختم ہونا ہلاکت ہے ہر فرقے کے لیے۔ ابن ادریس ایک مرتبہ سامنے آیا، اور ذرا سوچی 25 سال کا نوجوان، ہمارے یہاں شاید بمشکل تمام توضیح پڑھا، اور وہ شیخ طوسی جیسے عظیم مرجس ایک مرتبہ مٹبھیڑ کرنے کے لیے چل رہا، اور کہہ رہا ہے کہ شیخ کی عظمت اپنی جگہ پر،
شیخ کی اہمیت اپنی جگہ پر، مولا کی تائید اپنی جگہ پر، مگر شیخ کی وجہ سے ہم شیعت کا خاتمہ نہیں کر سکتے، شیخ کی وجہ سے ہم اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کر سکتے۔ کہ وہ غلطی جو جذباتی قوم ہمیشہ کرتی، آج بھی کتنے ہی لوگ ایسے مجھے مل رہے ہیں جو کہتے ہیں بس آقا خوئی کا علم اتنا تھا، ان کے بعد ہم کسی کی تقلید ہی نہیں کریں گے۔ آج بھی کتنے ہی لوگ ایسے مل رہے ہیں جو کہتے ہیں امام خمینی کے بعد ہم کسی کی تقلید ہی نہ کریں۔ خیر، تقلید کرنا لوگ چھوڑ دیں تو خرابی نہیں، فتویٰ دینا بند کر دیں تو قوم کی خرابی۔ ابن ادریس سینہ ٹھونک کے کھڑے ہو کہ نہیں، شیخ کی عظمت اپنی جگہ پر، مگر شیعت جو اس کے اصول نہیں بدلے جا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا سرائر، اور ہر وہ شخص جو دین کا طالب علم جانتا ہے کہ اس کتاب کے کتنے ریفرنسز بعد کے مجتہدین دیتے ہیں۔ آغا خوئی کے بہت سارے فتوے ایسے جو شیخ توسی کے خلاف ہیں اور ابن ادریس حلی کے مطابق۔ واقعاً ایک جینیس شخصیت تھی، آج سے 900 سال پہلے وہ ایسے ایسے فتوے دے دی جو اجتہاد کی اتنی ترقی کے بعد آج آغا خوئی دے رہے ہیں۔ آغا خوئی کے فتووں میں بسکرہ ملتا ہے ابن ادریس حلی کا۔ جب آغا خوئی کی عمر 80 سال ہے، ابن ادریس کی عمر 25 سال۔ آغا خوئی اس دور میں ہے کہ جب 500 مجتہدین کی تحقیقات سامنے، ابن ادریس اس دور میں ہے کہ جب کوئی مجتہد باقی نہیں رہا، سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا۔ ان شخصیت کی عظمت میں کوئی کلام نہیں، اور واقعا ان کی وجہ سے وہ سحر ٹوٹا، وہ خرابی ختم۔ انہوں نے فتویٰ دیا اور فتویٰ دینے کا شوق دلایا لوگوں کو اور ہمت پیدا کی، پھر تو دھڑا دھڑ شیعت میں مرجع آنے لگے۔ ادھر ابن ادریس حلی دنیا سے رخصت ہوا اور اسے ادھر پورا وہ خاندان علامہ حلی وجود میں آ گیا، جس میں ایک وقت میں 17 مجتہد ایک گھر میں پیدا ہو گئے، بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے، بالکل متصل زمانہ ہے دونوں کا۔ اب اندازہ کر کہ ابن ادریس اگر یہ نہ آتے تو شاید یہ اجتہاد کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اتنی عظیم شخصیت۔ مگر لوگ حیران ہوئے کہ یہ شخص جو 35 سال میں انتقال کر گئے، ویسے 35 بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہید ثانی نے جو ان کے حالات اپنے قلم سے لکھے، اور نجف کے خزانہ امیر المومنین میں وہ کتابچہ ہے، اس میں ان کی عمر 35 سال لکھی، ورنہ مشہور یہ ہے کہ یہ 25 سال میں ہی انتقال کر گئے۔ 25 سال اور مرجعیت کی اس منزل پہ پہنچ جانا، تو لوگ حیران ہوتے جو 25 یا 30 سال میں اتنا بڑا مرجع بن گئے کہ شیخ جیسی شخصیت کو اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ شیخ کا لقب ہے شیخ الطائفہ، تمام علماء اور شیعت کے سردار، یہ لقب ہے شیخ کا۔ 25 یا 35 سال کا انسان ان کے فتووں کو غلط ثابت کر رہا اور ایسے ماڈرن فتوے دے رہا کہ آج اجتہاد ترقی کر کے وہیں پہنچ پا رہا، تو لوگ سوچتے کہ اگر ان کو اتنی عمر مل جاتی جتنی عام طور پر مراجع کو ملتی، 70 سال، 80 سال، 90 سال، تو جو 25 سال میں اس منزل پہ پہنچا، 90 سال میں جا کے تو وہ ایک معجزہ بن چکا ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا کہ یہ اتنی کم عمری میں انہوں نے انتقال کیا تو کیوں؟ آخر ہمارے پاس کچھ اور ایسے فقیہ ہیں جو کم عمری میں دنیا سے رخصت ہوئے، مگر شہادت کی وجہ سے۔ شہید اول، شہید ثانی دونوں 55 سال سے کم عمر میں دنیا سے گئے، مگر انہیں بھی شہید کیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ باقر صدر آج کی مثال 50 سال سے کم تھے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، مگر وہ شہادت کی موت ملی۔ تو لیکن ابن ادریس طبعی موت۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، ان کے حالات کو پڑھا گیا تو ایک چیز ہمارے سامنے آئی۔ دیکھیے ان کا کریڈٹ جو شاید مارکیٹ کی زبان میں ان کے پلس پوائنٹ کہ انہوں نے شیعت کو اجتہاد عطا کیا، انہوں نے لوگوں کو جو بھول گئے تھے فتویٰ دینے کا طریقہ سکھایا، انہوں نے اس عمر میں اجتہاد کو اتنا ماڈرن کر دیا کہ آج 900 سال کے بعد بھی ان کے فتوے سب سے بہتر فتوے لگ رہے ہیں۔ ساری خوبیاں ان کے اندر، مگر کہا کہ ایک خرابی، اور وہ خرابی ایسی ہے جس کے بارے میں 6 معصومین کا جملہ کہ جس میں یہ خرابی ہو اللہ اسے جوان مر کر دیتا، موت اس کو بہت جلدی آ جاتی، وہ جوانی میں مر جاتا۔ اور جوانی میں مرنے کا مطلب کیا کہ خالی اس کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ پوری ملت کا نقصان ہوتا۔ ابن ادریس 35 سال میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بھی شہید ثانی کی گواہی پر، ورنہ تو 25 سال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عقل حیران ہوتی ہے 25 سال میں اتنا بڑا کام کیا، مگر کیوں؟ صرف ایک بات، اور وہ جملہ لکھا جاتا کہ استاد کی توہین۔ استاد سے مراد یہاں قرار دیا گیا شیخ توسی، کہ ماحول ایسا ماحول بن چکا تھا کہ کوئی شیخ کے فتوے کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ بچوں کے حوضہ تو نہیں چل رہا ہے، حوضہ تو رکا ہوا، تو اب ابن ادریس اپنا مقام بھی پہلے نہیں بنا سکتے۔ وہ کہتے بھی ہے کہ بھائی شیخ کی اہمیت اپنی جگہ، مگر فلاں فتوے میں شیخ نے غلطی کی۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟
تم صحیح کہہ رہے ہو 20 سال کے لڑکے اور شیخ نے غلطی کی، یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ ان کو مجبورا، یہ دیکھیے خدا کے پاس یہ کوئی جواز نہیں، مگر انہوں نے خود ایک جواز بنایا، کہا کہ شیخ کا اثر ختم کرنے کے لیے مجھے لامحالہ اب شیخ کی ذات پہ اٹیک کرنا پڑے گا، اتنا کھل کے بات کرنا پڑے گی۔ فلاں مسئلے میں شیخ لاپرواہ، فلاں مسئلے میں سوچے سمجھے بغیر فتویٰ دے، فلاں مسئلے میں حدیث کو پڑھا ہی نہیں، فلاں مسئلے کے اندر قرآن کی آیت بھول گئے۔ یہ اسٹائل انہوں نے اختیار کیا تاکہ ایک مرتبہ ذہنوں کو جھٹکا لگے، لوگ پھر چونک کے دیکھیں حدیث شیخ چھوڑ گئے کون سی حدیث، آیت شیخ بھول گئے کون سی آیت۔ عام طور پہ ہمارے مراجع یہی اعتراض تو کرتے ہیں پرانے مجتہدین پر، ورنہ فتویٰ کیسے دے کہ ہمارا فتویٰ یہ پرانے کا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ لاپرواہ تھا، یہ نہیں کہتے کہ بے خبر تھا، یہ نہیں کہتے کہ سستی میں فتویٰ دیا، یہ جملے نہیں، بلکہ یہی کہتے ہیں ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کی اپنی محنت تھی اور یہ نتیجہ نکلا۔ ابن ادریس نے دیکھا نرم الفاظ سے لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا، چنانچہ اپنی جگہ وہ یہ سمجھے کہ میں شیعت اور اجتہاد کی خدمت انجام دے رہا ہوں، مگر شیخ کی توہین شروع کر دی۔ وہ سست آدمی تھے، لاپرواہ آدمی تھے، غافل آدمی تھے، توجہ نہیں دیتے تھے قرآن اور حدیث پر۔ اب ان باتوں سے فائدہ تو ہوا کہ ایک مرتبہ لوگ چونک کے اٹھے کہ بھائی شیخ یہ تو علمی اعتراض ہو رہے ہیں، لیکن شیخ کی تو توہین، اور وہ شیخ کہ جو شیعت کے لیے فخر کی بات، ابن ادریس بھی اپنی جگہ صحیح، لیکن پروردگار کبھی بھی نیک کام کے لیے گناہ کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک اصول ہے کمیونزم اور اسلام میں یہ تھی، ایک زمانے میں تو دانتوں پسینہ آتا تھا کمیونسٹوں سے مقابلہ کرنے، لیکن خیر اپنا تابوت وہ خود ہی دفن کر چکے ہیں، پھر بھی ان کی ایک فکر تھی کہ مقصد اگر نیک ہو تو ذریعہ جو ہے وہ برا ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ اسی بنیاد پر کمیونسٹ ہر جگہ لڑائی جھگڑے ٹیررزم بم کے دھماکے ہی سب، یہ ہمارا مقصد ہے انقلاب لا کے غریبوں کو ترقی دینا، اس کے لیے 2-4 آدمی مر بھی جائے، اگر خون بھی بہہ جائے کوئی بات نہیں۔ لیکن اسلام کہتا کہ نیک مقصد تک پہنچنا ہے، ذریعہ بھی تمہارا جائز ذریعہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے جھوٹی حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ نہیں ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ نمازی بن جائیں۔ اب اگر ہم نے 2 جھوٹی حدیثیں پڑھ لی تو یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ عزاداری میں بھی کبھی یہ دلیل آتی ہے کہ اگر ہم جھوٹے جھوٹے مصائب بنا رہے ہیں تو کیا حرج ہے، ہماری نیت تو نیک۔ وہ ایک اصول چل رہا کہ نہیں، نیک نیت کے لیے ذریعہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ ابن ادریس سے یہ غلطی ہو گئی کہ نیت نیک تھی، ذریعہ انہوں نے غلط بنایا۔ چلے اگر اور کوئی غلطی کرتے تو اللہ جانتا اور وہ جانتے، مگر استاد کی بے احترامی وہ گناہ کہ چاہے ابن ادریس جیسا عظیم ترین مرجع اور شیعت کا فخر، اور اگر زندہ رہ جاتا تو شیعت کو کتنا علمی فائدہ پہنچاتا، خدا نے کہا وہ سب چیزیں اپنی جگہ، استاد کی بے احترامی کرتا ہے جوان مرد، اسے جوانی میں موت دے دی جائے۔ اس کے بعد اور بہت سارے واقعات آ رہے ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، میں اسی کی تفصیل میں زیادہ چلا گیا، لیکن بطور مثال دور آخر کا بھی ایک واقعہ مشہور ہے، مرزا قمی صاحب قوانین۔ بہت مشکل ہوتا ہے جب میں جملے کہتا ہوں پھر اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا کہ اب یہ نہ سمجھاؤں کہ کون مرزا قمی اور یہ نہ سمجھاؤں کہ کون صاحب قوانین، لیکن خیر بہت اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ ملاقات امام نامی کتاب میں جو اردو زبان میں، ان کے کئی واقعے ہیں امام کی ملاقات میں۔ انتہائی مقدس انسان اور انتہائی فلسفے اور منطق کی باریک بینیوں کو جاننے والے، اصول فقہ میں انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا۔ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی کتاب فصول بہت مشہور، 25 سال کی عمر تھی، اور ایسی کتاب کہ 80 سال کا مرجع بھی اس کو سمجھ نہیں پاتا، اتنی اس کے اندر اتنا علم بھرا ہوا اور دقت و باریک بینی کے ساتھ۔ مگر وہی بات کہ ان کو جو استاد ملے تھے وہ استاد 80 سال کے مرزا قمی درس دے رہے ہیں، شاگرد 20-22 سال کا، جوانی میں جوش بھی آدمی میں زیادہ ہوتا۔ ہمارے یہاں درس خارج کا ایک طریقہ کار رہا، اب ذرا تبدیلی آ گئی ہے کیونکہ مجمع بہت بڑھ گیا، وہ یہ کہ بڑے سے بڑا مرجع بھی وہ ممبر سے جو بھی فتویٰ دے گا اس کے شاگرد اس کے فتوے کی چھان بین کریں گے، علمی اعتراض کریں گے، مگر اس میں ہمیشہ احترام ملحوظ رکھا جاتا۔ یہ صاحب فصول 22 سال میں اتنا علم ان میں آ گیا جیسے کسی میں پارا بھر دیا جائے، پھر آدمی چین سے بیٹھ نہیں سکتا، اس کو اچھل کود کرنا ہی پڑتی۔ تو یہ اپنے استاد سے اس انداز سے بات کرنے لگے کہ مرزا قمی نے آخر بہت مجبوری کے عالم میں آرڈر دے دیا کہ میں تم کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ تم اس کمرے میں آؤ جس میں میں درس دے رہا ہوں۔ پھر بھی ان کی کیفیت ہی تھی، اتنا علم بھرا ہوا
کہ انہوں نے چھت میں سوراخ کر کے روشندان سے بات چیت کرنا شروع کر دی دوران درس. نتیجہ یہ نکلا کہ 25واں سال آیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. جبکہ علم اصول کے یہ اتنے بڑے ماہر، یہ ابھی 150 سال پہلے کی بات. وہ واقعہ ابتدائے تشیع کا ہے، یہ واقعہ حل کا. یہ دونوں واقعات مل کے ایک بات بتا رہے ہیں کہ انسان آثار وضع سے نہیں بچ سکتا ہے اگر اپنے استاد کے احترام کو بھول جائے. اور ہمارے سامنے دیکھیے یہ دو تو منفی واقعات ہیں جنہوں نے استاد کے احترام کا لحاظ نہ رکھا. امام نے کہا چاہے وہ شیعت کی کتنی ہی خدمت دے چکا اور چاہے وہ مستقبل میں شیعت کے لیے کتنا ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو، اللہ کے دین کا کام شخصیتوں سے نہیں چلتا، کتنا ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو. استاد کی توہین کرتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں. جواب مرگ ہو جائے گا. مراجع کی مثالیں میں نے دی، عام آدمیوں کی نہیں. اور اس کے برعکس جب وحید باقر بہبہانی سے پوچھا گیا کہ آپ اس عظیم مقام پہ کیسے پہنچے، وحید باقر بہبہانی ہمارے بعض علماء اور مجتہدین ایسے گزرے جن کے لیے لقب مخصوص ہو کے رہ گیا. مخصوص، جیسے میں نے اکثر کہا ہے کہ لفظ علامہ، علامہ کے ساتھ آپ کسی کا نام لے لیں تو یہ لقب اس کا بن جائے. لیکن خالی آپ کہیں علامہ، علامہ کا فلاں واقعہ، علامہ کا فلاں فتویٰ، جاہل آدمی تو پلٹ کے پوچھے گا کون علامہ، اس لیے کہ کراچی میں گلی گلی علامہ. لیکن جو ذرا بھی دین کو جانتا اس کو جب آپ نے لفظ علامہ کا اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. علامہ تو شیعت کی تاریخ میں ایک ہی گزرا ہے جس کا نام علامہ حلی. لفظ شیخ، شیخ ایک بہت ہی محترم لقب ہے عربی کے اندر، سردار، سید. شیخ کے ساتھ آپ تذکرہ کریں مثلا شیخ انصاری، شیخ فلاں، شیخ فلاں، ٹھیک. خالد کہتے ہیں شیخ نے یہ کہا، یعنی سردار نے یہ کہا. کبھی پلٹ کے کوئی نہیں پوچھے گا جو ذرا بھی اسلام کو جانتا ہے کہ شیخ کو، شیخ کا مطلب ہے شیخ توسی، زعیم. زعیم علمی دنیا کا سردار جس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول علم کا اور اجتہاد کا. اگر آپ کہیں زعیم قطب الگ مسئلہ، آپ کہیں 50 سال پہلے کی زعیم الگ مسئلہ. خالی کہیں کہ زعیم نے یہ کہا، زعیم یہ آغا خود اور کوئی ہے ہی نہیں جو ذرا بھی دین کو جانتا ہے. اسی طرح ایک لقب ہے استاد الکل. اگر یہ کہا جائے کہ استاد کل نے یہ کہا، اب نہیں پوچھنا ہے کہ کون استاد شیعت کی تاریخ میں 900 سال میں ہزاروں استاد گزرے، جی نہیں، استاد الکل یعنی سب کے استاد تو ایک ہی گزرے. ان کا نام ہے وحید باقر بہبہانی. اور مجھے معلوم کہ اس مجمع کے 90% افراد تو سمجھے ہی نہیں ہوں گے کہ یہ استاد الکل کسے کہا جاتا. ہم اور آپ تو عادی کہ وہ سائیکل بنانے والا سائیکل بناتے بناتے کہتا استاد بتائیے کہ اب میں کیا کروں، ہم تو اس کو استاد سمجھا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے استاد الکل، ہماری گردنیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں جب اس آغا بہبہانی کا نام آتا. کیا خدمت شیعت کی انجام دے کے گئے. آغا بہبہانی کا زمانہ بھی وہ زمانہ تھا جب شیعت میں سے اجتہاد کو نکالنے کی سازش کامیاب ہو گئی اور لوگوں کو مجتہدین کے خلاف اتنا کر دیا گیا، اتنا کر دیا گیا، اجتہاد ختم. جو شیعت کے لیے ایسا طرہ امتیاز کہ آج سارے مسلمان مکتب فکر کہتے ہیں افسوس ہم نے اجتہاد کا دروازہ بند کیوں کیا. اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ 1400 سال یا 1200 سال سے ہم اجتہاد کر رہے ہیں، مگر 2 موقع ایسے آئے کہ شیعت اور اجتہاد کو جدا کیا گیا. پہلا شیخ توسی کے بعد وہ مسئلہ تھا شیخ کی عظمت کا، اور ایک آغائے باقر بہبہانی سے کچھ پہلے کا وہ مسئلہ تھا ایک سازش کا، مجتہدین سے نفرت، مجتہدین پہ لان تان. اب دیکھیے اس سے آپ اندازہ کریں کہ عوام کو اتنا خلاف کر دیا گیا تھا مجتہدین کے کہ جب آغائے بہبہانی کربلا تشریف لائے، ویسے یہ بہبہان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ بظاہر شر ہوتا، اللہ اس میں سے خیر نکال دیتا. اللہ نے اپنی ایک صفت بتائی ہے یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، زندہ میں سے مردہ نکلے وہ سمجھ میں آتا. ایک مردہ ہے اللہ اس میں سے زندہ نکال دیتا. یہ ہے کہ کہیں بعض اوقات کسی قوم کے لیے چھوٹی خرابی ہوتی، فائدہ بڑا ہو جاتا. آغا وحید باقر بہبہانی جب عالم بن گئے تو اپنے ہی شہر میں انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی. اتنی ان کی شہرت اور اتنا ان کے پاس علم تھا کہ نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. ایک دن کسی نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ ہماری اس مسجد میں ہزاروں امام جماعت آئے تھے. اے آغا بہبہانی، اس وقت تک ان کو استاد کا لقب نہیں ملا. اے آغا بہبہانی،
آپ جیسا عالم آج تک اس مسجد میں نہیں آیا. بس اتنا سننا تھا. اسی وقت استعفا دیا, سامان کو لپیٹا اور نکل کھڑے ہوئے بے بہان سے, اور صرف کربلا جا سکتے ہیں, کہیں اور نہیں. کیوں؟ بے اختیار دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ میں نے یہ سن لیا کہ میرے پیچھے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آج کے بعد اب میری نیت میں خلوص نہیں رہے گا. جب مجمع کی بات آ گئی, اگر نہ سنا ہوتا تو کیا اندازہ تھا کہ 50 سال پہلے کون نمازی تھے اور آج کون تھے. مگر جب ایسا ثقہ عالم کہہ کے گیا, نیت کی خرابی آ گئی, اور ذرا سی نیت کی خرابی آ جائے ہمارا مرجع وہ عمل ہی چھوڑ دیتا. ہمیں مکمل خالص اللہ والا عمل چاہیے, لیکن کہیں اور نہیں جا سکتے. جہاں جائیں گے بے بہان کے لوگ پہنچ جائیں گے اور اصرار کر کے لے آئیں گے. اصرار کیوں کریں گے؟ یہ خود بے بہان کے, کسی کے ان کے والد سے تعلقات, کسی کے ان کے چچا سے تعلقات, کسی کے ان کے دادا سے تعلقات. اور بزرگوں کا احترام شاید یہاں نہیں, محفل مرتضیٰ میں آیا, آثار وسیع کا ایک ہی جگہ سمجھ میں آتی ہے, کربلا چلے جا. بہترین بہانہ بھی ہو جائے گا کہ میں امام مظلوم کے شہر میں آیا ہوں, علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. باقی کسی شہر میں جاؤ گے لوگ کہاں مانیں گے؟ کربلا پہنچ گئے, اور کربلا پہنچے تو وہاں ایک عجیب ماحول دیکھو. مجتہدین کے خلاف نفرت جو آج کل پھیلائی جا رہی, ایک سازش چل رہی ہے اندرونی طور پر, اتنی زیادہ تھی اس دور کے اندر کہ کربلا کے لوگ اگر کسی مجتہد سے کبھی قرآن لیتے تھے, کوئی مجتہد ہے اب آ گیا, اس نے قرآن پکڑا, مثلا مسجد میں قرآن پڑھ کے رکھ دیا, امام باڑے میں قرآن پڑھ کے رکھ دیا, وہ پہلے اس قرآن کو لے جا کے پانی سے پاک کرتے تھے, اس کے بعد اس قرآن کو ہاتھ لگاتے تھے کہ مجتہد کا ہاتھ لگ جائے اگر قرآن سے, چاہے وہ سوکھا ہاتھ کیوں نہ ہو, یہ قرآن تک نجس ہو کے رہ گیا, اس قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. ابھی بھی پاکستان نہ اتنی نفرت ہوئی ہے اور نہ ہی اللہ کرے کہ کبھی ہم یہ حماقت کریں, لیکن کربلا میں یہ ماحول بن چکا تھا. کربلا میں یہ ماحول بن چکا تھا. کربلا محلہ جو اس وقت شیعت کا حوزہ علمیہ, اس وقت وحید باقر کا وہاں پہنچ جانا ایک معجزہ ہو گیا. اگر بے بہان میں رہتے تو یہ مسئلہ بڑھتا چلا جاتا. کربلا آئے, اتنی زیادہ قوت علمی تھی. اس فرقے کا نام تھا اخباری فرقہ, جو اجتہاد کو حرام قرار دیتا تھا, جو کہتا تھا کہ اجتہاد جائز ہی نہیں. وہ دو چیزوں کو حرام قرار دیتے, ذرا سن, اجتہاد کو اور قرآن کے مطلب پڑھنے کو. یعنی ان معنوں کہتے تھے قرآن کی کسی آیت کا ہم سے تعلق ہے نہیں, قرآن حجت ہی نہیں ہے, قرآن پہ ہم کو عمل ہی نہیں کرنا. وہ ایکسٹریم بھی غلط, یہ ایکسٹریم بھی غلط کہ ہر چیز قرآن سے نکال کے دکھائیے, قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں. داڑھی بھی چاہیے ان کو تو قرآن والی داڑھی چاہیے, تو خیر نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح. مگر وہ ذرا ایکسٹریم پر پہنچے تھے کہ اجتہاد کو بھی نکال دیا. وحید باقر ہے بے بہان, اتنا علم ان کے پاس, ان سب کو جمع کیا, کہا آؤ اور بیٹھو بات کرو, علمی بات, اور ایسا مناظرہ کر کے ان کو زج کر دیا اور عاجز کر دیا کہ وہ کربلا جہاں قرآن کو ہاتھ لگ جائے مجتہد کا تو وہ اس کو پاک کرتے, وہاں وحید باقر بے بہانی کو باقی سارے امام جماعت ہٹا کے مسلح ان کو دیا گیا کہ آپ جیسا عالم نماز پڑھائے گا, یہ استاد الکل قرار پائیں. ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی عظیم منزل پر کیسے پہنچ گئے کہ ایسے ماحول کو آپ اکیلے نے بدل کے رکھ دیا. کہا فقط اس لیے کہ میں نے کوئی بھی غلطی زندگی میں کی, استاد کی توہین و بے احترامی کبھی نہیں کی, ہمیشہ اپنے اساتذہ کا احترام کیا, جس کی وجہ سے میں نے سب کچھ پایا. اور یہی آغا خوئی سے پوچھا جا رہا کہ اے آغا خوئی, آپ پیدا بھی ہوئے تو ترکستان کے علاقے میں کہ جہاں ایران میں عام طور پر وہاں والوں کو کم عقل سمجھا جاتا, ایک ایسے دور افتادہ علاقے میں اور ایک عام سے گھر میں, علامہ ہلڈی جیسے مرجع کے گھر میں پیدا نہیں, اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ کئی وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بتا کہ میں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کی جوتیوں کو سیدھا کیا, استاد کے احترام کو کبھی فراموش نہیں کیا. چنانچہ جب بھی اپنی حالات زندگی لکھیں, ایک دنیاوی طریقہ ہوتا کہ حتی الامکان یہ ثابت کیا جائے کہ اس آدمی نے کسی سے نہیں پڑھا, خدا داد صلاحیت نہیں. آغا کوئی اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے استاد کا احترام سے تذکرہ کر رہے ہیں, اور صرف زبانی تذکرہ نہیں, یہ آغا کوئی کی آخری زندگی تک حالت رہی تھی کہ ان کے اساتذہ کے جتنے خاندان تھے, اب تو پوتوں اور پر پوتوں کی بات آ گئی. آغا کوئی کی جوانی میں ان کے اساتذہ, ان کے بیٹے, ان کے پوتے, ان کے آغا کوئی ہر وقت ان کے حالات کے بارے میں جستجو کیا کرتے تھے, مسلسل ان سے رابطے میں رہتے تھے. اکثر اپنے اساتذہ کے خاندان میں اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے یا بیٹوں کے رشتے, صرف اس لیے کہ استاد کے خاندان کی اندرونی کیفیت پتہ چلتی رہی. ایک جملہ ہے آغا خوئی کا کہ بہت سے لوگ سفید پوش ہوتے, اس حوالے سے ایک جملہ کہا تو اساتذہ کے خاندان
دیکھیں کب اس استاد سے پڑھا، اس کا بیٹا، اس بیٹے کا بیٹا، اس بیٹے کا بیٹا، اور وہ جو آقا خوئی کے شاگردوں کا شاگرد، مگر اس کا احترام کیا جا رہا فقط اس لیے کہ اس کے پردادا سے میں نے علم حاصل کیا۔ مرجعیت کی اس عظیم منزل پر پہنچ کر جہاں آدمی اپنے بیٹوں پہ توجہ نہیں دے پاتا، وقت کہاں ہوتا ہے کہ بیٹوں پہ توجہ دی جائے، وہاں آقا خوئی خصوصاً وہ جو شام کا سیشن ہوتا، اپنی اولاد سے تو رات کے 11 سے 12 ملے، اور وہ بھی زیادہ تر بچوں سے کھیلتے رہے اور ان کو ٹافیاں دیتے رہے، مگر اساتذہ کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے ان کا خاندان کی سال میں۔ تو ایک انتہائی اہم اسلام کا پیغام بھی، اور وہ کتابی نہیں عملی بھی، کہ ہم نے تاریخ تشیع میں دیکھا کہ کتنی ہی اہم شخصیت استاد کی بے احترامی کی خدا نے اس کے نام کو مٹا دیا، یعنی جواں مرگ کر دیا، اور کتنا ہی عام شخص کیوں نہ ہو استاد کا احترام کر رہا ہے، خدا اسے ترقی پہ ترقی دے رہا۔ تو آغا خوئی کی زندگی ایک اور اہم پہلو، اساتذہ کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرو، اور اسی لیے اکثر ایک حدیث نقل کیا کرتے تھے مولا کائنات کی، یہ مولا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی کہ جس میں انسان کو کبھی شرم نہیں کرنا چاہیے، 3 مسئلے ایسے ہیں جس میں انسان کو کبھی شرم نہیں کرنا چاہیے، اور ان 3 میں سے امام کا اپنے باپ یا اپنے استاد کے لیے اس طرح کا ہو جانا جیسے غلام آقا کو دیکھ کے کھڑا ہوتا، چاہے خود یہ آدمی کتنی ہی بڑی پوزیشن پہ کیوں نہ پہنچ گیا۔ ایک منزل آتی کہ اتنا بڑا آدمی کہ باپ بھی آ جائے تو ذرا شرمندگی ہوتی، یہ بوڑھے ہیں، ضعیف العقل ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ دیں، مذاق نہ اڑ جائے، میری توہین نہ ہو جائے، لیکن میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اللہ، جملہ یہی، اللہ خود حیا والا ہے اور حیا کو پسند کرتا، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ اللہ بے شرمی کو پسند کرتا، یعنی وہاں پہ حیا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ان میں ایک یہ کہ تمہارا مقام کتنا ہی بلند ہو جائے، اپنے باپ کے احترام کے لیے غلام کی طرح کھڑے ہو، اپنے استاد کے احترام کے لیے غلام کی طرح کھڑے ہو۔ آقا خوئی کی زندگی میں 2 باتیں ملتی ہیں، والد آ جائیں در سے خارج نہیں دیتے، اور اساتذہ ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹوں کے پیچھے ہیں اور ان کا احترام کر رہے ہیں اور ان کے حالات معلوم کر رہے ہیں۔ یہ ساری تقاریر آغا خوئی کے فضائل کے علاوہ آپ حضرات کی عملی زندگی کے کچھ پیغامات ہیں۔ بس اس کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی، اگرچہ پھر وہی مسئلہ کہ 50 منٹ تقریر کا وقت تھا، 54 منٹ گفتگو ہو چکی، اس لیے میں زیادہ طویل گفتگو مسائل نہیں کروں گا۔ اب لوگ کہیں گے کہ رمضان تو مسائل ہی کا مہینہ، ورنہ کھارادر میں تفسیر کا درس ہو رہا، تاریخ کا درس ہو رہا ہے، اخلاقیات کا درس ہو رہا، یہ چیزیں سننے تو یہاں نہیں آئیں گی، اس سے پہلے ہی آپ کو 9، 9:15، 9:30، 9:45 تک فارغ ہو سکتے ہیں۔ یہاں تو لوگ فقہ سننے آتے ہیں، میرا اندازہ یہ، مگر ایک فقیہ کا تذکرہ چل رہا، اس لیے 1 دن اور برداشت کر لیجئے، اس کے بعد جو موضوع ہوگا ویسا ہوگا، تقریر ہمارے اختیار میں ہوگی۔ امام کے حالات کبھی 15 منٹ، کبھی 20 منٹ، کبھی 30 منٹ، بس یہ کل تک کی تو ایک زحمت، اور پرسوں انشاءاللہ یہ موضوع مکمل ہو چکا ہوگا، اور اگر کچھ بات ہوئی بھی تو وہ کچھ باقی ماندہ مسئلے ہوں گے۔ میری پوری کوشش یہ کہ رمضان کی ان تقاریر آغا خوئی کے وہ حالات دہرائے نہ جائیں کہ جو میں رمضان سے پہلے مختلف جگہوں پہ کر چکا ہوں، اور آغا خوئی کے حالات کسی اسلامی حکم کے دائرے میں آ رہے ہیں۔ تو آج آغا خوئی اور احترام اساتذہ، اب آئیے فقہ کے پہلے ایک مسئلے کو ہم حل کر دیں، وہ بہت من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وآلہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر، عجل اللہم لہ الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، وقد قال اللہ عز وجل فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آج سے انشاءاللہ یہ کوشش کی جائے گی کہ ہماری تقریر 45 سے 50 منٹ سے زیادہ نہ ہونے پائے۔
کل رات مومنین کرام کے صبر کا زیادہ بڑا امتحان لے لیا گیا، جس کا اندازہ مجھے اپنی حالت سے بھی ہوا اور سننے والوں کی حالت سے بھی۔ اور یہ غلطی دوبارہ اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر کہ اس رمضان میں ابھی 2 شب جمعہ اور باقی ہیں، لیکن آخری شب جمعہ شاید میں تقریر نہ کر سکوں، اور بعد والی جو شب جمعہ اب آ رہی ہے اس میں یہاں کی تقریر کے فوراً بعد مجھے ایک اور جگہ تقریر کرنے جانا ہے۔ لوگ اتنا ڈر گئے ہیں کہ مجھے 2-3 دفعہ اس چیز کی وضاحت کرنا پڑے گی آئندہ جمعرات سے پہلے۔ فی الحال ہمارا موضوع جو میرے اندازے کے مطابق کل مکمل ہو جانا چاہیے، وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس سال ہماری قوم نے یہ عظیم ترین سانحہ اور حادثہ برداشت کیا، ایک ایسا عظیم مرجع اس دنیا سے رخصت ہوا کہ جس کی زندگی میں اس کے حالات اور عظمت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک موضوع بن گیا، بعض صاحبان ایمان کو اس میں دلچسپی بھی محسوس ہوئی، لیکن دلچسپی ہوتی یا نہ ہونے والے بچوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا۔ اب بعض اوقات جسمانی فرق جس طرح پڑ سکتا کہ اگر کسی بچے کی ماں نے دوران حمل، وہ جو پیگننسی کا پیریڈ ہے، اپنی صحت کا خیال رکھا، آنے والے بچے کا خیال رکھا، اور اس 9 مہینے میں ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ بچہ پیدائش کے بعد نسبتاً صحت مند نظر آتا۔ اور اگر کوئی ماں اس بنیادی ذمہ داری سے غافل ہو گئی، توجہ نہ دی اس نے کہ دوران حمل میرے ایک ایک عمل کا جسمانی نقصان میری اولاد کو پہنچے گا، ابھی وہ روحانی اور اسلامی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، کہ حتیٰ یہ کہ جو دوائیوں کی چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر حمل ہے تو پھر اس کے لیے پہلے ڈاکٹر سے پوچھی۔ لاپرواہی سے زندگی گزارتی رہی تو بچہ جسمانی اعتبار سے ذرا کمزور یا ناقص پیدا ہوتا۔ تو اس طرح کا فیکٹر آ تو جاتا ہے انسان کی زندگی میں، لیکن اسی کو ہم اپنا موضوع بناتے ہیں اسلام کے حوالے سے، کہ جب آغا خوئی گھرانے کے اس صاحب علم کے خاندان میں پیدا ہوئے جن کا نام حجت الاسلام سید علی اکبر الموسوی الخوئی تھا، تو کیا کسی خاص چیز نے آغا خوئی کو اس منزل تک پہنچنے میں مدد دی، یا پروردگار عالم نے شروع سے ہی مقدر میں یہ لکھ دیا تھا کہ اس بچے کو ہمیں یہ مرجع بنانا، یا اس میں کوئی دخل ان کے گھرانے اور آغا خوئی کی اپنی ذات کا؟ ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں اور بے شمار کہ جس میں مراجع نے یہ بتایا کہ ان کی تشکیل میں ان کی ماں کا یا ان کی بہن کا یا ان کی شریک حیات کا کتنا دخل ہے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع۔ تاریخ غیبت کبریٰ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو چاہے ہمارے سامنے سید مرتضیٰ کا بچپنا ہو اور ماں کا کنٹریبیوشن، چاہے شیخ رسی کے حالات ہوں، چاہے خود علامہ ہلی ہوں، کہ جن کے بارے میں تو یہ کہا جاتا کہ وہ اجتہاد کی گود میں کھیلے، اجتہاد کی گود میں پلے، اجتہاد کی ہوا میں سانس لی، اجتہاد انہوں نے کھایا، اجتہاد انہوں نے پیا، اس لیے کہ ایک وقت میں 17 مجتہد اس گھر میں جمع ہو چکے تھے۔ اس گود سے اس گود میں بچہ جائے تو ایک مجتہد سے دوسرے مجتہد کی گود میں جا رہا، اور 17 مجتہد مردوں کے نہیں بلکہ گھر کی خواتین کو شامل کرتے ہوئے، تو وہ تو ایک ماحول ہی کچھ اور تھا کہ ماں کی گود سے بہن کے پاس گیا تو پتا چلا ایک مجتہدہ سے دوسری مجتہدہ کے پاس، اور بہن کی گود سے ماموں نے اٹھا لیا تو پتا چلا کہ ایک مجتہدہ سے دوسرے مجتہد کے پاس۔ تو یہ علامہ ہلی کے بعد شہیدین کا واقعہ آتا ہے ہمارے سامنے، علامہ مجلسی آتے ہیں، یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں امام خمینی شہید بہتر ہوتی۔ میں خود بھی اتنا زیادہ ممنون احسان ہوں اس مرحوم مرجع کا کہ مجھے تو ان کا حق ادا کرنا ہی تھا۔ آغا خوئی کی زندگی کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو بھی ایک خاص عنوان کے تحت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس طرح سے گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں جس طرح عشرہ محرم
ایک عام عنوان ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو خاص عنوان دیا جاتا ہے. تو ویسے عنوان ہمارا بنا آغائے خوئی، لیکن آغائے خوئی کی روزانہ کی زندگی، آغائے خوئی کا علم فقہ، آغائے خوئی کی زندگی میں خواب، اس طرح کے جو عنوانات چل رہے ہیں. آج کی گفتگو کا عنوان آغائے خوئی ہیں، لیکن اس میں اسلام کے ایک اور اہم مسئلے کو واضح کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصومین کو چھوڑ کر باقی اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں وہ سب تقریباً یکساں اور برابر ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پہ پیدا ہو رہا، ہر پیدا ہونے والا غیر معصوم کے گھر میں پیدا ہو رہا. ہمارے گھر میں آسمان کے نوری فرشتے نازل نہیں ہوتے، اللہ بھی کسی ایک گھر کو زیادہ اور دوسرے گھر کو کم عطا نہیں کرتا. تقریباً سارے